عثمان غازی کا جانشین ورحان باب کی زندگی میں ہی اپنی حربی صلاحیتوں اور سیاسی قابلیت کا لوہا منوا چکا تھا۔ وہ 678 ہجری میں پیدا ہوا تھا۔ تخت نشینی کے وقت اس کی عمر بعض مورخین کے مطابق 33 سال تھی اور بعض مورخین کے مطابق 48 سال تھی۔ ورحان کا ہدف سمندر کے پار یورپی ریاستی تھی جن پر حملے کے لیے بورسا بہترین مرکز بن سکتا تھا، اس لیے اس نے بورسا کو اپنا پایا تخت بنا لیا۔ بعض مورخین کے مطابق خود عثمان غازی نے اس کی تاکید کی تھی۔ یہ ایک ہمت افروز اور حیرت انگیز تدبیر تھی کہ اپنا مرکز حکومت دشمن کی سرحدوں پر بنایا جائے۔ عام طور پر حکمران ریاست کے کسی درمیانی شہر کو مرکز بناتے ہیں تاکہ سلطنت کے تمام شہروں سے رابطہ رہے اور مرکز دشمن کے حملے کی زد سے بھی دور رہے، مگر عثمانی سلاطین نے اس کے بالکل برعکس یہ سوچا کہ مرکز بازنطینیوں کی سرحد پر ہونا چاہیے، اسی لیے ورحان نے بورسا کو دارالحکومت بنایا۔ اس کے بعد جب بحیرہ مرمرا کے پار علاقے فتح ہوئے تو آل عثمان نے ادرنا کو مرکز بنا لیا۔ اگرچہ اس طرح جنگ کے دوران پایا تخت کے دشمنوں کے نرغے میں آ جانے کا خطرہ موجود تھا، مگر فی سبیل اللہ کے ولولے سے معمور عثمانیوں کے نزدیک ایسے اندیشے کوئی وزن نہیں رکھتے تھے۔ حقیقت یہ تھی کہ ان کے اصل ہدف یعنی بازنطینی ریاستوں سے فی سبیل اللہ پر پوری توجہ تب ہی دی جا سکتی تھی جب حکمران خود محاذ پر یا اس کے قریب تر ہو۔ اس کے علاوہ عثمانیوں کے سامنے سابقہ تاریخ تھی کہ صدیوں تک مسلمان ایشیائے کوچک کی سرحدوں پر آباد ہو کر بھی اس کا مکمل دفاع نہیں کر سکے۔ یہاں رومیوں کو تخت و تاراج کا موقع ہمیشہ ملتا رہا، جس کی وجہ سے وہ کبھی اس خطے کی بازیابی کا خیال دل سے نہ نکال سکے۔ اس کا علاج یہی ہو سکتا تھا کہ اسلامی حکومت کا مرکز رومیوں کی سرحد پر ہو اور ان کے علاقوں میں پیش قدمی برابر جاری رہے تاکہ یورپی ممالک اپنی آخری حدود کی حفاظت کی فکر میں رہے اور عالم اسلام کی طرف آنے کا خیال ان کے ذہنوں سے نکل جائے۔ تخت نشینی کا 1 سال پورا ہونے سے پہلے ورحان نے ایشیا کوچک کا شمال مغربی شہر نکومیڈیا فتح کر لیا۔ 731 ہجری میں اس نے قیون حصار اور نصرانیوں کے تاریخی و مذہبی شہر نیکیا پر بھی قبضہ کر لیا، جہاں بڑے بڑے پادری اور راہب آباد تھے۔ اب ایشیا میں بازنطینیوں کا آخری شہر ازنک رہ گیا تھا۔ 2 سال کے محاصرے کے بعد یہ شہر بھی فتح کر لیا گیا اور ایشیا سے بازنطینی بادشاہت کا یہ نشان بھی مٹ گیا۔ 736 ہجری 1336 عیسوی میں ورحان نے بحیرہ مرمرا کے جنوب میں واقع مغربی اناطولیہ کی ریاست کراسی کو بھی اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ ان فتوحات کے بعد ورحان تقریباً 20 برس تک کسی جنگ میں مشغول ہوئے بغیر پوری یکسوئی سے مملکت کی تعمیر و ترقی میں مصروف رہا۔ اس نے بورسا اور ازنک میں 2 عالیشان جامعات قائم کیے۔ ورحان نے یہاں پہلی عثمانی یونیورسٹی قائم کی اور داؤد قیصری کو اس کا سربراہ مقرر کیا، جو عثمانی علماء میں بڑی شہرت رکھتے تھے اور انہوں نے مصر سے علوم کی تحصیل کی تھی۔ تمام مفتوحہ شہروں میں درسگاہیں اور خانقاہیں کھلوائے تاکہ اسلام کی دعوت اور تعلیم عام ہو۔ اس نے فتح کے بعد ہر جگہ مقامی نصرانیوں سے مہربانی کا برتاؤ کیا، انہیں مذہبی آزادی دی اور نقل مکانی پسند کرنے والوں کو اجازت دی کہ وہ اپنی جائیدادیں فروخت کر کے تمام دولت اور ساز و سامان کے ساتھ جہاں چاہے جا سکتے ہیں۔ ورحان نے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق ایک لشکر بھی تشکیل دیا اور اس سے مستقل لشکر کی حیثیت دی۔ سلطان ورحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کو پورا کرنا چاہتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح قسطنطنیہ کے بارے دی تھی۔ انہوں نے ایک نہایت ہی اہم حکمت عملی ترتیب دی جس کے مطابق بازنطینی دارالحکومت کا یکبارگی مشرق و مغرب دونوں سے محاصرہ کرنا تھا۔ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ورحان نے اپنے بیٹے اور ولی عہد سلیمان کو بھیجا کہ وہ تنگنائے درد نیل کو عبور کر کے بعض مغربی گوشوں میں موجود مقامات پر قبضہ کر لے۔ 758 ہجری میں سلیمان نے رات کے اندھیرے میں 40 مسلمان گھڑ سواروں کے ساتھ اس تنگنائے کو عبور کیا، مغربی کنارے پر پہنچ کر لنگر انداز رومی کشتیوں پر قبضہ کر لیا اور انہیں مشرقی کنارے پر لے آیا۔ وجہ یہ تھی کہ عثمانیوں کے پاس اس دور میں بحری بیڑا نہیں تھا کیونکہ ان کی سلطنت ابھی تک اپنے ابتدائی مراحل میں تھی۔ مشرقی کنارے پر پہنچ کر سلیمان نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ وہ ان کشتیوں میں سوار ہو کر یورپی ساحل پر پہنچ جائے۔ سو ایسا ہی ہوا۔ مسلمانوں نے یورپی ساحل پر پہنچ کر قلعہ ترنب کی بندرگاہ علی بولی، جس میں قلعہ جنہ قلعہ ابسالہ اور رودست واقع تھے، پر قبضہ کر لیا۔ یہ تمام شہر اور قلعے تنگنائے درد نیل پر واقع ہے اور جنوب سے شمال کی طرف دور تک پھیلے ہوئے ہیں۔
اس طرح سلطان نے ایک بہت ہی بڑا اقدام کیا جس سے ہر اس شخص کو فائدہ پہنچا جس نے فتح قسطنطنیہ کے لیے کوششیں کی۔ آج کی قسط یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ اگلی قسط میں انشاءاللہ ایک نئے رازوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔